زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے ادا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا، اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا، بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، تم بتانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، جان مانگو میں دل نہیں دوں گی، یہ ٹھکانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ یہ کچھ ایک دو نعت تھی، کچھ لائنس تھی، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، اور چلے کرتے ہیں آج کا ولاگ سٹارٹ۔ تو زیادہ لمبا نہ ہو جائے، کوشش کروں گی بہت کم ہوگا، جو میرے نالج میں ہے، جو مجھے پتہ ہے، جو مجھے پتہ چلی ہے، جو میں نے خود سنی یا میرے نالج میں آئی ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں شیئر کروں گی۔ تو چلیں ولاگ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو another vlog, another day۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے جی آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور محرم کا جو دن ہے اور اس کو بڑے احترام اور اہتمام سے منا رہے ہوں گے، کیونکہ یہ جو 10 دن ہے، پہلے ویسے تو پورا مہینہ ہی ہے، بٹ یہ جو 10 دن ہے یہ بہت ہی احترام اور ان کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ 10 دن جو ہے یہ سیلیبریشنز کے دن نہیں ہیں، اور
سچ کہوں تو یہ بہت ہی دکھ اور غم کے دن ہیں۔ جو لوگ مومن ہیں ان کو یا جن کو تھوڑا بہت علم ہے اس دن کے بارے میں یا یہ محرم کے مہینے کے بارے میں، تو وہ ویسے ہی بڑا اداس رہتا ہے، وہ ویسے ہی بہت ایک خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کے دل میں ایمان ہے وہ خود بخود ہی ایسے رہتا ہے، نہ کچھ ایسا سیلیبریٹ کرتا ہے، نہ ہنستے ہیں لوگ زور سے، نہ مسکراتے ہیں، نہ بس ایک غم طاری ہوتا ہے ان پہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، ہر کسی میں ایسا نہیں ہوتا۔ اور جن کو ہوتا ہے احساس تو وہ خود بخود آپ کو بہت اداس نظر آ رہے ہوں گے، بہت ہی غم زدہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ میں خود بہت کوشش کرتی ہوں، میں یہ نہیں کہتی کہ میں بہت پرفیکٹ ہوں یا کچھ، بٹ یہ ہے کہ میں خود کوشش کرتی ہوں کہ یہ جو 10 دن ہیں اس میں میں کچھ بھی ایسا مت کروں، جو کچھ بھی ہے وہ آپ لمٹ میں رہ کے کر سکتے ہیں۔ ویسے 10 دن کچھ اتنی بڑی بات نہیں ہے، آپ اگر ان 10 دنوں میں کچھ زیادہ ہلا گلا کوئی ایسا کچھ نہیں کرو گے جو سیلیبریشنس میں آتا ہے یا سیلیبریٹ میں آتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، آپ تھوڑی دن صبر کر سکتے ہیں، اس کے بعد سے نارمل روٹین میں آ سکتے ہیں۔ اور نارمل روٹین میں بھی آپ جو بھی کرنا چاہیں، ہر ایک چیز کی لمٹ ہوتی ہے، آپ لمٹ میں رہ کے جو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس 10 محرم تک میری خود کوشش ہوتی ہے کہ کوئی میک اپ نہ ہو، کوئی ڈراماز وغیرہ نہ ہو، کوئی ناچ گانا، کوئی ویسے وہ تو ویسے بھی نہیں ہوتا الحمدللہ، بٹ یہ کہ جو ہوتا ہے گانے وغیرہ لگا لیے یا گانے سن لیے یا کچھ بھی ہوتا ہے وہ نارمل لائف میں جو ہوتا ہے وہ آپ کوشش کیا کریں کہ اس میں نہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ اس میں ذکر الہی کریں اور ذکر امام حسین کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں اس بارے میں کہ 10 محرم، ہمیں تو اس کا نالج ہی نہیں ہے کہ 10 محرم کو کیا ہوا تھا۔ 7ویں محرم سے حضرت امام علیہ السلام کا اور امام حسن کا اور ان کے جو خیمے والے تھے ان کا کھانا پینا بند کر دیا گیا تھا، کتنی مشکلات تھی، کتنے دکھ سہے، کتنا ہمارے دین کو بچانے کے لیے، ہمیں بچانے کے لیے حضرت امام نے کتنی بڑی قربانی دی کہ ان کا سر قلم کر دیا گیا، ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، حضرت علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، 6 ماہ کے بچے کو، وہ بھی اتنی بے دردی سے کہ جو جانوروں کو جو نیزہ لگاتے ہیں، مارتے ہیں، جس سے جانوروں کو مارتے ہیں، جانوروں کو شکار کرتے ہیں، اس نیزے سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور جو چھوٹی چھوٹی انفارمیشنز جو ہمیں ہیں، ہم صرف جتنا ہمیں تھوڑا بہت علم ہے، اگر ہم اس پہ بھی عمل کریں تو ہم یہ 10 دن بہت آرام سے اور ایسے گزار سکتے ہیں کہ ہمارے امام نے ہمارے لیے کیا 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 اور کتنی تکلیف دیکھی انہوں نے، ان بھوکے پیاسے ان کو شہید کر دیا گیا، اور ان کی جو قربانی ہمارے لیے ہے وہ ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے، نہ بھلائی جا سکتی ہے، تا قیامت تک وہ ایسی ہی رہے گی۔ یہ تاریخ کا، ہسٹری کا بدترین سانحہ تھا جو ہوا، اور اس سے برا کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے جو بتایا جا سکے یا جو لکھا جا سکے، اور بہت سارے واقعے ہوئے بٹ یہ تاریخ کا بدترین سانحہ تھا جو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ مجھے لگا میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلی بلاگنگ تو ویسے بھی نہیں کر رہی، آج کل محرم چل رہا ہے، اور میں نے کہا جو تھوڑی بہت انفارمیشن ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اور اگر آپ غور کریں تو یہ اتنا بدترین سانحہ تھا کہ آپ ذرا سوچیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ انسان یا مسلمان نہیں کر سکتے کہ ایک طرف بھی نماز پڑھی جا رہی تھی اور دوسری طرف بھی نماز پڑھی جا رہی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ، جن کے لیے دنیا بنی، ہمارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے دنیا بنی، ان کے نواسے جن کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں، جن پہ ہم درود بھیجتے ہیں، جن کے نام کے بغیر اذان نہیں ہوتی، جن کے نام کے بغیر، جن کے درود کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ان کے نواسے کو ایسے بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ ایک چھوٹی سی جان، ننھے حضرت علی اصغر، ان کو پیاسا شہید کر دیا گیا، جن کا جو ایک معصوم جان تھی، ایک پھول، ان کو تو
دنیا کا ہی نہیں پتہ تھا کہ اتنی معصوم سی جان کو ایسے پانی کے لیے ترسا ترسا کے ایسے ان کو شہید کر دیا گیا کہ وہ 3 دن سے پیاسے تھے، انہوں نے 3 دن سے پانی نہیں پیا تھا، اور ان کو ایسے نیزے سے قتل کر دیا گیا جو نیزہ جو تیز جو ہے وہ جانوروں کا شکار کرنے کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں، یا جو جانوروں کا شکار کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اس نیزے سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ ایک ننھی سی جان کا کیا قصور تھا، اور 7 محرم سے ان کا کھانا پینا بند کر دیا گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ علی کی اولاد میں سے ہیں اور یہ ہمارے لیے کافی ہیں، تو انہوں نے 7 محرم سے ان کا کھانا پینا بند کر دیا تاکہ یہ ان میں جان ہی نہ ہو، یہ جنگ کے لیے ان میں اتنی ہمت ہی نہ ہو۔ تو وہ علی کی اولاد میں سے تھے، اور یہ بہت رونے کا مقام ہے، اور یہ واقعی رونے کا مقام ہے۔ آئی تھنک غم حسین پہ رونا سنت نبوی ہے، اور جو نہیں روتا یا جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ہم انسانوں میں سے نہیں ہے۔ اور میں اہل تشیع نہیں ہوں، یا میں اہل تشیع نہیں ہوں، یا میں اہل تشیع سنی کی بات نہیں کر رہی جہاں پہ انفیکٹ میرے بہت اہل تشیع دوست بھی ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ وہ اتنا غم حسین میں روتے ہیں، اور وہ اس کو بہت اہتمام سے بناتے ہیں، ہم لوگوں سے زیادہ وہ اس چیز کو بڑے اہتمام سے بناتے ہیں۔ تو یہاں پہ اہل سنی شیعہ یا اہل تشیع کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، وہ ہمارے نبی کے نواسے تھے، ہمارے امام تھے، اور ان کے ساتھ جتنا ظلم ہوا تو یہ تو اگر کسی کے دل میں احساس نہیں ہے، یہ وہ روتے نہیں ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے کہ اتنے دردناک سانحے پہ آپ کو ایک آنسو تک بھی نہ آئے۔ وہ واقعی مردہ لوگ ہیں، اور میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے اپنے اہل تشیع کی جو فرینڈز ہیں جن کو میں جانتی ہوں، ان پہ مجھے ایٹ لیسٹ ان کو غم حسین تو ہے، وہ غم حسین تو بہت اہتمام سے مناتے ہیں۔ تو ہم لوگ تو ہمارے یہاں تو اب ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جی محرم کی چھٹیاں آ گئی تو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جی وہاں جانا ہے وہاں جانا ہے۔ یہ سیلیبریشن کے دن نہیں ہیں۔ اگر آپ کہیں جاتے بھی ہیں، میں ایسا کسی کو کچھ پرسنلی ایسا بول نہیں رہی ہوں، بس جو میرے دل میں جو میرے دماغ میں آ رہی ہیں تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ کسی کو کچھ برا لگ رہا ہے تو اس کے لیے سوری، معذرت، لیکن یہ کہ یہ سیلیبریشن کے دن نہیں ہے۔ پلیز آپ یہ 10 دن، ویسے تو پورا مہینہ ہے، لیکن آپ یہ 10 دن بہت احترام سے اہتمام سے گزاریں، کوئی شور شرابہ نہیں۔ 10 دن کی تو بات ہے، آپ اس میں آپ نوافل پڑھیں، آپ اس میں ذکر امام حسین کریں، اور جو ہے آپ درود پڑھیں، آپ درود بھیجیں جس سے آپ کو بہت ثواب ہوگا۔ 9-10 محرم کا روزہ رکھیں، تو یہ اتنی کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے جو آپ لوگ یہ 10 دن بھی نا۔ میں نے بہت سارے لوگوں کے آج بھی اسٹیٹس دیکھے، وہ لٹرلی وہ گانوں والے اسٹیٹس لگ رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں کوئی کیا کر رہے ہیں۔ تو پلیز خدا را یہ 10 دن آپ آرام سے اور اہتمام سے گزار لیں۔ یہاں پر جہاں پر ہمارے امام حسین کا قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا اتنی بے رحمی سے، تو خدا را اس چیز کو اتنا اس طرح مت لیں کہ جیسے وہ ہمارے امام نہیں تھے، یا وہ ان کی قربانیاں دیکھیں، ان کی وجہ سے انہوں نے ہمارے دین کو بچایا، ہمیں بچایا، ہمیں الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہم نبی کی اس اولاد میں سے ہیں، ہمیں اس قابل بنایا، اور آپ لوگ ان 10 دنوں کو ایسے کر رہے ہو جیسے جی بس آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے جی محرم کی چھٹیاں آئیں گی تو ہم وہاں جائیں گے وہاں جائیں گے وہاں جائیں گے۔ تو پلیز خدا را اس کو بند کریں، ایسا مت کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نوافل ادا کریں۔ ویسے ہم لوگ بس نام کے مسلمان رہ گئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم سمجھیں کہ ہمارا دین کس نے بچایا، ہمارے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی، تو ہم اس پہ غور و فکر کریں۔ جو ہم آرام سے سانس لے رہے ہیں اپنے دین میں، الحمدللہ لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ لوگ نماز پڑھتے پڑھتے لوگوں کو ہمارے جو تھے ان کو مار دیتے تھے، ان کو نماز نہیں آرام سے پڑھنے دیتے تھے۔ سو یہ سنی شیعہ یا کسی بھی فرقے سے بھی کوئی ہے تو پلیز 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 یہ 10 دن بہت احترام سے، بہت آرام سے، بہت لمٹ میں رہ کے آپ ان 10 دنوں کا احترام کریں اور اہتمام سے رہیں۔ اور اگر میں کچھ زیادہ بولی ہوں، یا اگر میں کچھ غلط بولی ہوں، یا آپ کو نہیں اچھا لگا میرا بولنا، یا کچھ بھی ایسا جو میں نے غلط بولا ہے، تو پلیز 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 مجھے معاف کر دینا۔
اور دعا کرنا سب کے لیے، جس کی جو جو پرابلمز ہیں اللہ پاک ان کی وہ ساری پرابلمز دور کرے، اللہ ہر کسی کے جو مسئلے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مسئلوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ سب کو پریشانی سے بچائے، اور جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے، جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کو جنت پہ جگہ دے، اور ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو روزہ رکھنے کی، یہ 9-10 محرم میں کے روزے رکھنے کی، عبادت کرنے کی، اور ایک نیک مسلمان بننے کی ہمت دے، اور ہمیں نیک راستے پہ چلائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہم ایک دوسرے کے کام آ سکیں، ایک دوسرے کی مدد کیا کریں، ایک دوسرے کی مشکل میں کام آیا کریں۔ اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں یا جن کو اولاد نہیں ہے، یہ جو لوگ اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس 9-10 محرم کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کی جھولیاں بھر دے، ان کی خوشیاں جھولوں سے بھر دے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کر دے، جو بیمار ہیں، جو لا علاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دے، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار دے، اور سب سے بڑی بات جو لوگ آپس میں ناراض ہیں یا جو لوگ ایک دوسرے سے دور ہوئے تو پلیز ان کی غلط فہمیاں دور کر کے ان کی اصلاح کروا دے، وہ راضی ہو جائیں آپس میں، اور ویسے بھی ناراض ہونا تو غلط بات ہے اور نہیں ہونا چاہیے، اور کوشش کریں کہ اگر کوئی ناراض ہے تو اس کو راضی کریں، اور پلیز 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 یہ جتنے بھی آپ لوگوں کے دماغ میں یہ نیگیٹیوٹی ہے یہ صرف ان 10 دنوں کے لیے نہیں، جتنا آپ پازیٹیو رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے اتنے راستے کھولے گا، تو پلیز 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 اپنے آپ کو بالکل پازیٹیو رکھیے، ٹھیک رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، آپ یقین کریں آپ کو سکون رہے گا، تو آپ ذکر الہی کرتے رہے، ہر ٹائم اللہ سے معافی مانگتے رہیں اپنے گناہوں کی، ہم دن میں 1000 گناہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم کوئی گناہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے، ہمیں نماز کا پابند بنا دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری باتیں یا میرا بلاگ اچھا لگے گا، تو پلیز لائک کر دیجیے گا، اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا میرے چینل، اور اگر کچھ برا لگا تو ایک بار پھر میں آپ سب سے معذرت کرتی ہوں کہ اگر کچھ برا لگا، اور انشاءاللہ پھر نئے بلاگ کے ساتھ آئیں گے، تب تک کے لیے آپ روزے رکھیے، نوافل پڑھیے، اور دوسروں کی مدد کیجیے، اور اگر کوئی ایک چیز اور میں آپ کو بتانا بھول گئی جو بہت امپورٹنٹ تھی، یہ جو لوگ نا نیاز دیتے ہیں کہ جی کچھ لوگ ایسے نعوذ باللہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کھاتے، اس کے ہاتھ کا نہیں کھاتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، عجیب عجیب سے فرقے، سب کے اپنے اپنے فرقے بن گئے، اپنے اپنے کانسیپٹ بن گئے، تو پلیز وہ کھانا ہوتا ہے، اگر کوئی خوشی سے آپ کو کچھ دیتا ہے تو پلیز وہ کھا لیجئے گا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، انفیکٹ کرنی چاہیے نیاز، یہ اس میں کچھ حرج نہیں ہے، لیکن ہر کسی کا اپنا مائنڈ ہے، ہر کسی کی اپنی سوچ ہے۔ سو ملتے ہیں نئے بلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر نئے بلاگ کے ساتھ ملیں گے ایک نئی صبح کے ساتھ، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور ایک بات اور، میری امی کی طبیعت خراب ہے تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، وہ ٹھیک ہو جائے، ان کو بخار ہے بہت زیادہ، اور آپ لوگ بھی سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آج کل موسم چینج ہو رہا ہے یا موسمی بخار ہے، نزلہ، سب لوگ بیمار ہیں، تو زیادہ سے زیادہ گرین ٹی یا قہوہ وغیرہ بنا کے پیجیے، اور کھانے میں زیادہ کھچڑی مطلب ایک لائٹ سا کھانا کھائیے تاکہ آپ لوگوں کے بخار اتر جائیں اور آپ لوگ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، اور اسی دعا کے ساتھ آج کا بلاگ کرتے ہیں، اللہ حافظ۔